اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الحاقہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ. حق ہونے والی، کیا ہے وہ حق ہونے والی، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ حق ہونے والی، یعنی واقعی ثابت ہو جانے والی. سمود اور عاد نے اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو جھٹلایا تو سمود ایک سخت حادثے سے ہلاک کر دیے گئے اور عاد ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کیے گئے. اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلسل 7 رات اور 8 دن ان پر مسلط رکھا. تم وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہاں وہ کس طرح پچھڑے پڑے ہیں، جیسے وہ کھجور کے بوسیدہ تنے ہوں. اب کیا ان میں سے کوئی تمہیں باقی بچا نظر آتا ہے؟ اور اسی خطائے عظیم کا ارتکاب یعنی قیامت کا انکار فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے اور تلپٹ ہونے والی بستیوں یعنی قوم لوط نے کیا. ان سب نے اپنے رسول کی بات نہ مانی تو اس نے ان کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑا. جب پانی کا طوفان حد سے گزر گیا یعنی قوم نوح پر جو عذاب آیا تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا تاکہ اس واقعے کو تمہارے لیے ایک سبق آموز یادگار بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اس کی یاد محفوظ رکھیں، یعنی بات کو دل میں اتاریں. پھر جب ایک دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، صرف ایک چوٹ، اور ہر چیز راکھ بن جائے گی. اس روز وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا. اس دن آسمان پھٹے گا اور اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی. فرشتے اس کے چاروں طرف ہوں گے اور 8 فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے. کتنے ہیوج بڑے فرشتے ہیں یہ. وہ دن ہوگا جب تم پیش کیے جاؤ گے، اللہ کے حضور حاضر ہوگے، تمہارا کوئی راز چھپا نہ رہ جائے گا، کوئی سیکرٹ نہ رہے گا، سب کچھ سامنے آ جائے گا. آج جو کام تم لوگوں سے چھپ چھپ کے کرتے ہو کل کو دکھا دیا جائے گا. پھر کہاں بھاگ کے جاؤ گے، کہاں منہ چھپاؤ گے؟ اس وقت جس کا نامہ اعمال بک آف ڈیڈز اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا لو دیکھو پڑھو میرا نامہ اعمال. میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے. اگر آپ کسی وقت اس چیز کو صحیح طور پر امیجن کرنا چاہتی تو کسی کو اپنے ساتھ لگا لیجئے اور اس سے کہیے کہ آئندہ 2 گھنٹے تک میں جو بھی کروں اس کو لکھو، لکھتے جاؤ. پھر جب وہ لکھ لے سارا کچھ، نارمل آپ رہیں جیسے دن گزارتے ہیں، اور پھر کیا کریں، اس کو آپ لے لے اس کے ہاتھ سے اور کسی کو کہے یہ پڑھو میرے بارے میں. کیا پڑھوانا چاہیں گے؟ کیوں؟ اگر اس نے جو ہمارے منہ سے نکلا وہ بھی لکھ لیا، جیسے ہمارے فیسز بنے وہ بھی لکھ لیے، جو کچھ ہم نے کیا جہاں جہاں چل کے گئے وہ بھی لکھ لی، اور اس کے بعد اس میں ڈسکرپشن آنے لگی کہ یہ اس کا مزاج ایسا تھا، اس کی سوچ ایسی تھی، یہ بول رہی تھی فلاں اور فلاں اور فلاں. یہ ساری چیزیں قیامت کے دن سامنے آ جائیں گی. جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہ رہ جائے گا. اس وقت جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا لو دیکھو میرا نامہ اعمال پڑھو. میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے. پس وہ دل پسند عیش میں ہوگا، عالی مقام جنت میں، جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑ رہے ہوں گے. ایسے لوگوں سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے دنیا میں گزرے ہوئے دنوں میں کیے تھے. یعنی بتایا جائے گا کہ یہ تمہیں مفت میں نہیں دیا جا رہا، تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہے. اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا گیا ہوتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے. کاش میری وہی موت جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن ہوتی، یعنی دنیا میں ختم ہو جاتا. آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا. ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا. خذوہ فغلوہ، حکم ہوگا پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توق ڈال دو. ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے جہنم میں جھونک دو. ثم فی سلسلۃ ذرعھا 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو. یہ نہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان لاتا تھا اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا. آج نہ یہاں اس کا کوئی یار غمخوار ہے اور نہ زخموں کے دھون کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا.
فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جن کو تم دیکھتے اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے، کیونکہ بہت کچھ تمہاری آنکھوں سے اوجھل رہتا ہے. یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، کسی شاعر کا قول نہیں ہے. تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو، اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو. یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور اگر اس نبی نے خود گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی رگے گردن کاٹ ڈالتے، پھر بھی تم میں سے کوئی ہمیں اس مقصد سے روکنے والا نہ ہوتا. در حقیقت یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، متقی لوگ جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہو، آخرت کی فکر ہو، ان کو اس تذکرے میں بہت راحت معلوم ہوتی ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں، بات نہیں مانتے. ایسے کافروں کے لیے یقیناً یہ موجب حسرت ہے، انسان سخت ریگریٹ کرے گا. یہ بالکل یقینی حق ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فسبح باسم ربک العظیم، سبحان ربی العظیم. سورۃ المعارج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج. مانگنے والے نے عذاب مانگا. انسان اپنے لیے خیر مانگے، لیکن جب انسان کسی کے ساتھ ضد اختیار کر لیتا ہے، کسی کی دشمنی میں آ جاتا ہے، تو پھر یہ بھی پرواہ نہیں کرتا کہ اس کا اپنا نقصان ہو رہا ہے یا فائدہ. جو ضرور واقع ہونے والا ہے کافروں کے لیے، کوئی اسے دفع کرنے والا نہیں، اس خدا کی طرف سے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے. ملائکہ اور روح اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں، ایسی زینے جو ہم کو نظر نہیں آتے، ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبر کرو، شائستہ صبر، عمدہ صبر. یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں. وہ عذاب اس روز ہوگا جس روز آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون جیسے ہو جائیں گے، اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا، کوئی کسی کا حال بھی نہیں پوچھنے آئے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے، سامنے لائے جائیں گے، لیکن جرأت نہ ہوگی کہ وہ دوسرے کا حال پوچھے. مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو، قریب ترین رشتہ داروں کو، یہ سارے کتنے پیارے ہوتے ہیں، اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا، اور روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیے میں دے دے کہ سب کو لے لو، مجھے چھوڑ دو، اور یہ تدبیر اسے نجات دلا دے. ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی جو گوشت پوست چاٹ جائے گی. یعنی وہ آگ کی ایسی لپٹ ہوگی کہ جو لگے گا اور سارا گوشت اس سے چھل کے آ جائے گا. پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا اور پیٹ پھیری اور مال جمع کیا اور سینت سینت کر رکھا، یعنی مال کو دوسروں کو نہیں دیا، ضرورت مندوں میں خرچ نہیں کیا. اور جب اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے، انسان تھوڑ دلا پیدا کیا گیا ہے. ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا، کہ جب اس پر مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے، اپنی نعمت میں دوسرے کو شریک نہیں کرتا. مگر وہ لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو اپنی نمازوں کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں، جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا حق مقرر ہے، یعنی ان کو پتا ہے کہ وہ ان کو دینا ہے، انہوں نے فکس کیا ہوا، باندھا ہوا ہے. یاد رکھیے کہ افضل عمل کیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ افضل عمل یہ ہے کہ تو اپنے مومن بھائی کو خوش کر دے، یا اس کا قرض ادا کر دے، یا اس کو کھانا کھلا دے. یہ افضل ترین عمل ہے. لیکن تینوں میں سب سے پہلا عمل کیا ہے کہ تو اپنے بھائی کو خوش کر دے، یعنی بات کریں، ملیں، ملاقات کریں، دیکھیں تو اس انداز سے کہ وہ خوش ہو جائے. اسی پیمانے پر اپنے آپ کو دیکھیے کہ ہم کہاں کھڑے. لوگوں سے پوچھئے کہ آپ کو مل کر وہ خوش ہوتے ہیں یا ناراض. والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، جن کے مالوں میں حق ہے سوالی کا بھی اور محروم کا بھی. والذین یصدقون بیوم الدین،
جو روزے جزا کو برحق مانتے ہیں، یعنی قیامت کے دن کا یقین رکھتے ہیں، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے جس سے کوئی بے خوف ہو جائے، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں بجز اپنی بیویوں یا مملوکہ عورتوں کے، جن سے محفوظ نہ رکھنے میں ان پر کوئی ملامت نہیں، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی حد سے گزرنے والے ہیں، جو اپنی امانتوں کی حفاظت اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں، جو اپنی گواہیوں میں راست بازی پہ قائم رہتے ہیں اور جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یہ لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رہیں گے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے کہ یہ منکرین دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ تمہاری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں؟ کیا ان میں سے ہر ایک یہ لالچ رکھتا ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، ہم نے جس چیز سے ان کو پیدا کیا ہے اسے یہ خود جانتے ہیں، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی، ہم اس پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں، اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں، لہٰذا انہیں اپنی بےہودہ باتوں اور اپنے کھیل میں پڑا رہنے دو، یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جب یہ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے استھانوں کی طرف دوڑ رہے ہوں، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پہ چھا رہی ہوگی، وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ سورۃ نوح، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، نوح علیہ السلام کو ہم نے اس کی قوم کی طرف بھیجا اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دو قبل اس کے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے۔ اس نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا پیغمبر ہوں، تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو، اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، واتقوہ واطیعونی، اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک باقی رکھے گا، یعنی اگر تم نے یہ 3 باتیں مان لی تو تمہیں دنیا میں اس وقت تک جینے کی مہلت دے گا جو اللہ نے تمہارے لیے وقت رکھا ہے، موقع رکھا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے تو پھر ٹالا نہیں جاتا، کاش تمہیں اس کا علم ہو، یعنی جب موت کا وقت آتا ہے یا کسی قوم پر عذاب کا وقت آتا ہے تو پھر وہ وقت اس سے چوکتا نہیں، بھولتا نہیں، کاش تمہیں اس کا علم ہو۔ اس نے عرض کی اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو دن رات پکارا مگر میری پکار نے ان کے فرار ہی میں اضافہ کیا، اور جب بھی میں نے ان کو بلایا کہ تو انہیں معاف کر دے، انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی، سننا ہی نہیں چاہا، اور اپنے منہ کپڑوں سے ڈھانپ لیے کہ وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے، اور اپنی روش پہ اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا۔ پھر میں نے ان کو ہاں کے پکارے دعوت دی، پھر میں نے علانیہ بھی ان کو تبلیغ کی اور چپ کے بھی سمجھایا۔ یہی ایک داعی کا کام ہوتا ہے۔ میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، ویمددکم باموال وبنین، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، ویجعل لکم جنات، اور تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا، ویجعل لکم انہارا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے، یعنی اللہ کو اس کا کوئی مقام نہیں دیتے، اس کی عظمت کو پہچانتے نہیں ہو۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح سے بنایا، ایک کے بعد ایک سٹیج سے گزارا، اتنا وقت تم پہ لگایا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان تہ بر تہ بنائے اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طرح اگا دیا، پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور اسی سے تم کو نکال کر یکا یک کھڑا کرے گا، اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں میں چلو۔ نوح علیہ السلام نے کہا رب انہم عصونی، اے میرے رب انہوں نے میری بات رد کر دی ہے، واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، اور ان مالداروں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے۔ ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے، انہوں نے کہا کہ ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو، اور نہ چھوڑو ود اور سوا کو، اور نہ یغوث اور یعوق اور نصر کو، اور انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے۔ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، اپنی خطاؤں کی بنا پہ وہ غرق کیے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے،
بظاہر ہمارے سامنے پانی میں ڈوبے تھے، لیکن وہ پانی ان کے لیے کیا بن گیا؟ آگ۔ پانی بھی تو ہائیڈروجن اور آکسیجن کا مجموعہ ہے، کوئی چیز جلاتی ہے اور اس میں سے ایک گیس جلتی ہے اور دوسری جلاتی ہے، تو اس لیے کیا بعید ہے کہ ان کے جسموں کو پانی آگ بن کے پکڑے، اور پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پائے۔ پیچھے فرمایا تھا نا کہ اگر استطاعت ہے تو کوئی مددگار ڈھونڈ لو، لیکن قوم نوح کو تو کوئی مددگار نہیں ملا۔ اور نوح علیہ السلام نے کہا، میرے رب، ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ میرے رب، مجھے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے، اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے، اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر۔ سورۃ الجن۔ ایک طرف نوح علیہ السلام کی قوم تھی جن کو نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، اور دوسری طرف جنوں کی ایک جماعت جنہوں نے ایک بار قرآن سنا، ایمان لے آئے اور آگے تبلیغ شروع کر دی۔ دونوں نمونے پائے جاتے ہیں۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم کس کیٹیگری سے تعلق رکھتے ہیں، سن کر مان جانے والوں میں سے یا ہٹ دھرمی اختیار کرنے والوں میں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ کہیے، انہیں کہہ دیجئے، میری طرف وحی بھیجی گئی، یعنی آپ کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے سنا، پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، ہم نے ایک بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے، عجیب، امیزنگ، جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ایک دفعہ سن کے سمجھ آ گئی کہ یہ قرآن سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست ان کو ایمان لانے کو نہیں کہا، قرآن سن کے ایمان لے آئے۔ اور آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو قرآن سنتے، انہیں کوئی انسان نہیں ملتا بتانے کو کہ مسلمان ہو جاؤ، وہ قرآن سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں، کیونکہ قرآن کا مزاج بتا رہا ہے کہ یہ کسی انسان کی کتاب نہیں، کسی انسان کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے اور ڈیوائن مینول ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے، صحیح راستے اور صحیح طریقے۔ اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ ان کو یہ بھی سمجھ آ گئی کہ دین کا پہلا پیغام توحید ہے، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ اور رفع ہے، اللہ کی وحدانیت کے ساتھ ساتھ اس کی عظمت کا احساس، اس کی قدر و قیمت کی پہچان۔ اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا، اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں کہتے رہے، ان کو سمجھ آ گئی کہ کون ٹھیک تھا اور کون غلط، فرقان مل گیا ان کو۔ اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ انسان اور جن کبھی خدا کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے، تو وہ بھی ان کو پتا چل گیا، کیسے آنکھیں کھل گئی ان کی ایک ہی دفعہ سن کر۔ کتنے سارے لیسن نکالے انہوں نے۔ ہم جب کوئی آیت پڑھتے ہیں تو کوئی سبق نکالتے ہیں اس میں سے، فوائد، کہ اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی، یہ بھی اور یہ بھی اور یہ بھی اور یہ بھی۔ ان جنوں نے کہیں ٹریننگ نہیں لی تھی، پہلی دفعہ سن کے ہی اپنی عقل استعمال کی اور ساری باتیں جو سیکھی تھی نمبر وار بتا دی کہ یہ سیکھ کے آ رہے ہیں ہم بھی روز سنتے ہیں، کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم بھی جا کے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور کم از کم سارے پارے کو 5 پوائنٹس میں ہی لے آئیں کہ آج ہم نے یہ اور یہ اور یہ اور یہ سیکھا۔ ہم بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم پتہ نہیں کس چیز کے انتظار میں ہیں۔ ہم میں سے تو بہت سے لوگ یہ شرطیں لگائے رکھتے ہیں، پہلے ذرا میری اصلاح ہو جائے، پھر ذرا میں اپنے گھر والوں کو ٹھیک کر لوں، پھر اس کے بعد کہیں تبلیغ کروں گا۔ تو بات یہ ہے کہ جو اچھی بات پتا ہے، سمجھ آ گئی ہے اور ایز از آگے پہنچا سکتے ہیں، بس وہ پہنچا دیں۔ جو نہیں سمجھ آئی اور شک ہے، ڈاؤٹ فل ہے، تو وہ نہیں۔ اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، اس طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا۔ جنوں کو سر چڑھانے والے بھی خود انسان ہوتے ہیں، اگر انسان خود مضبوط ہو تو جن کچھ نہیں کر سکتے۔
اور یہ کہ انسانوں نے بھی ویسا ہی گمان کیا جیسا تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر نہ بھیجے گا. اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہ پہرے داروں سے اٹا پڑا ہے, اوپر نہیں جا سکتے, اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے, لگتا ہے کوئی خاص اہتمام ہو رہا ہے. اور یہ کہ پہلے ہم سن گن لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے, مگر اب جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے لیے گھات میں ایک شہاب ثاقب لگا ہوا پاتا ہے. یہ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وحی کو محفوظ رکھنا چاہتے تھے کسی بھی اور مداخلت سے. اور یہ کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آیا زمین والوں کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے, یا ان کا رب انہیں راہ راست دکھانا چاہتا ہے. یا تو زمین والوں کا کوئی فائدہ ہونے لگا یا کوئی نقصان ہونے والا ہے, کیونکہ وہ ساری چینجز دیکھ رہے تھے. اور یہ کب کی بات ہے؟ جب وحی آ رہی تھی, قرآن نازل ہو رہا تھا, اتنے حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے. اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ صالح ہیں, نیک ہیں, اور کچھ اس سے کمتر. ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں, یعنی اخلاقی حیثیت میں بھی اچھے برے جن دونوں طرح کے ہوتے ہیں, اور اعتقاد بھی مختلف لوگوں کے مختلف عقیدے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ اس سے کتنی زیادہ جنوں کے بارے میں آپ کو معلومات پتہ چل گئی. اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ نہ زمین میں اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں. ان کو یہ بھی سمجھ آ گئی, جبکہ انسان مقابلے پہ تلا ہوا ہے. اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت کی تعلیم سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے. اب جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لے آئے گا اسے کسی حق تلفی یا ظلم کا خوف نہ ہوگا. جو ایمان لائے گا وہ اللہ سے پوری جزا پائے گا. اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلم اور کچھ حق سے منحرف ہیں, تو جنہوں نے اسلام کی اطاعت کا راستہ اختیار کیا انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی, اور جو حق سے منحرف ہیں وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ مجھ پہ یہ وحی بھی کی گئی ہے کہ لوگ اگر راہ راست پر ثابت قدمی سے چلتے تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے. ثابت قدمی سے اسی راستے پہ چلتے جس طرح آپ مہینہ رمضان کا آپ نے گزارا اور بہت کچھ سیکھا اور عمل بھی کیا, اسی طرح آئندہ زندگی بھی. اگر لوگ راہ راست پر ثابت قدمی سے چلتے تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں کہ نعمت پا کے شکر گزار بھی رہتے ہیں کہ نہیں. سورۃ نوح میں بھی پانی کا ذکر ہے اور یہاں بھی پانی کا ذکر ہے. وہاں پانی تباہی کا ذریعہ بن گیا اور یہاں پانی لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا زندگی کا ذریعہ بن گیا. شرط کیا ہے کہ انسان اللہ کا بنے, تو کائنات کی چیزیں اسی کی خدمت کے لیے وہ اس کی بن جائیں گی. اور جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو لوگ ہماری نافرمانی کرنے لگتے ہیں, تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں. اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا اس کا رب اسے سخت عذاب میں مبتلا کرے گا. اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں, لہٰذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. اور یہ کہ اللہ کا بندہ جب اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے, یعنی اتنے بفرے, اتنے ناراض ہوئے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. کہو میں تم لوگوں کے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی بھلائی کا. اس کا مالک کون ہے اچھے برے کا؟ اللہ, صرف اللہ. لیکن لوگوں نے غیروں سے امیدیں لگائی ہوئی ہیں. مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا اور نہ میں اس کے دامن کے سوا کوئی جائے پناہ پا سکتا ہوں. میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دوں. اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانے گا, وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے اور ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ لوگ اپنی اس روش سے باز نہ آئیں گے جب تک کہ اس چیز کو دیکھ لیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے, تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کا جتھا کم ہے, یعنی کس کے لوگ کم ہیں. کہو میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر فرماتا ہے. وہ عالم الغیب ہے, اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جسے اس نے غیب کا کوئی علم دینے کے لیے پسند کر لیا ہو, تو اس کے آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور وہ ان کے پورے ماحول کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور ایک ایک چیز کو اس نے گن رکھا ہے. یعنی فرشتے اپنی مرضی سے کوئی کمی بیشی نہیں کرتے, اور ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا اپنا علم بھی ہے کہ بندے کیا کرتے ہیں, لہذا کہیں کسی پر ظلم کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہے گی. سورۃ المزمل
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم. آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا لو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. ورتل القرآن ترتیلا، یہ نہیں کہ جب نماز پڑھے تو تیزی سے پڑھو تاکہ جلدی نماز ختم ہو جائے. تو فرمایا کہ قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. حدیث میں آتا ہے لوگوں میں قرات کے لحاظ سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھے تو نظر آئے کہ اللہ سے ڈرتا ہے. ہمارا سارا فوکس کس پہ ہوتا ہے جب قرات اور تجوید سیکھتے اور کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں؟ سیلف کانشیس، اپنے پہ توجہ زیادہ ہوتی ہے کہ کہیں کوئی مخرج غلط نہ ہو جائے یا کہیں کوئی اور اونچ نیچ ہو جو لوگ کیا کہیں گے. اس کو ابھی تک نہیں پڑھنا آیا. لوگوں کا ڈر زیادہ ہوتا ہے اور اس وقت بھی اللہ کا ڈر نہیں ہوتا. حالانکہ بہترین قرآن کس کا ہے؟ جس کو پڑھتے ہوئے اللہ سے ڈر لگے. لہذا اپنے بہترین پڑھنے کے لیے اس کو معیار بنا لیجئے. اور اگر اللہ سبحانہ وتعالی خوبصورت قرات کی توفیق دے تو انسان اسے اللہ کے لیے پڑھے، کیونکہ سب سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالی نبی کی اس آواز پہ کان دھرتے ہیں جب وہ خوبصورتی سے قرآن کو پڑھتا ہے. اللہ سے زیادہ جس کا یہ کلام ہے کوئی اور آپ کو اپریشیٹ نہیں کر سکتا کہ لوگوں کی واہ واہ لینے کے لیے یا لوگوں کی اپریسیشن لینے کے لیے آپ اچھی قرات کریں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اکثر منافقین قاری حضرات ہیں کہ وہ بظاہر بہت خوبصورت پڑھتے ہیں مگر اندر سے کھوکھلے، کوئی عمل نہیں، کوئی ایمان نہیں، کوئی کردار نہیں، کوئی اخلاق نہیں. تو اس لیے صرف قرآن کو خوبصورت پڑھ لینا ہی بڑی بات نہیں، نہایت ضروری ہے کہ انسان اپنے اندر خدا کا خوف اور تقوی اور خشوع بھی پیدا کرے جو اصل مقصود ہے. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں. در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر ہے اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے. یعنی بالکل خاموشی اور یکسوئی کے ساتھ جب انسان پڑھتا ہے تو اس پڑھنے کی لذت ہی کچھ اور ہے. دن کا پڑھنا الگ ہے اور رات کا پڑھنا کچھ اور ہے. دن کے اوقات میں تو تمہارے لیے بہت مصروفیات ہیں. دن میں اگر انسان پڑھتا بھی ہے تو کیا ہوتا ہے، کوئی ادھر سے بلا رہا ہے، کوئی ادھر سے کام ہو رہا ہے، آدھا پڑھا پھر اٹھ گیا، پھر پڑھ ہی نہیں پاتے صحیح طور پہ. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو. وہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، لہذا اسی کو اپنا وکیل بنا لو. اور جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ. ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام تم مجھ پہ چھوڑ دو اور انہیں ذرا کچھ دیر اسی حالت پر رہنے دو. ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ اور حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب. یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا جیسے ریت کے ڈھیر جو بکھرے جا رہے ہیں. تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا. پھر دیکھ لو کہ جب فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا. اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن کیسے بچ جاؤ گے؟ اللہ اکبر. اگر اللہ نے فرعون کو پکڑ لیا تو اے اہل مکہ تم کیسے بچ سکتے ہو؟ اور اہل مکہ کے بعد بھی جو انکار کرے وہ کہاں بچ کے بھاگ کے جائیں گے؟ کیسے بچ سکتے ہیں؟ وہ دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. جن بچوں پہ بچپن میں سختیاں ہوتی ہیں نا اور بہت مشکل حالات سے گزرتے ہیں، ان کے اندر سے بچپن والی معصومیت ختم ہو جاتی، وہ بچپن میں میچور لگنے لگتے ہیں. تو قیامت کا دن اتنا سخت ہوگا کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے، یا تو اپنی طوالت کی وجہ سے اور یا پھر سختی کی وجہ سے.
یہ ایک نصیحت ہے. اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات عبادت میں کھڑے رہتے ہو. یہ آپ کا معمول تھا، 2/3، ہاف اور 1/3. اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ یہ عمل کرتا ہے، یعنی پیغمبر کے علاوہ صحابہ بھی یہ کرتے ہیں، اور صحابہ کے بعد قیامت تک امت کے صالحین کا یہ طرز عمل رہا ہے. اللہ ہی رات اور دن کے اوقات کا حساب رکھتا ہے. اسے معلوم ہے کہ تم لوگ اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے کیونکہ گھڑیاں جو نہیں تھی، لہذا اس نے تم پر مہربانی فرمائی. اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو، کیونکہ اگر زبردستی کریں گے تو کیا ہوگا، کچھ سمجھ نہیں آئے گی، کچھ ہوش نہیں آئے گی. نیند میں پڑھیں گے تو پتہ نہیں چلے گا کیا پڑھ گئے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کوشش نہ کرے، کوشش کرے. آج ہی کسی بہن سے میری بات ہو رہی تھی تو وہ کہنے لگی کہ رات میں قیام کے لیے مسجد گئی تھی، تو میں نے کہا کہ کیا آپ سوتی نہیں؟ کہنے لگی نہیں، میں پوری رات نہیں سوتی، تراویح ختم کرتی ہوں، اس کے بعد میں قرآن پڑھتی ہوں، اور اس کے بعد پھر میں قیام کے لیے جس مسجد میں جاتی ہوں وہاں بہت ارلی شروع ہو جاتا ہے، پھر سحری تک وہ پھر قیام کرتی ہیں، اور سارا دن بھی کام ہوتے ہیں، اور چند گھنٹوں کی نیند ان کے لیے کافی ہے. یہ اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے، جس کو اللہ چن لے. اور توفیق کب ملتی ہے؟ جب بندے کی چاہت ہو اور پھر کوشش بھی ہو. یاد رکھیے کسی بھی کام کے کرنے میں شروع کے چند دن مشکل ہوتی ہے، لیکن پھر توفیق مل جاتی. جب ہم پہلے سے ہی نہ کر دیتے نا بھئی ہم تو نہیں کر سکتے، تو توفیق بھی چلی جاتی. منہ سے بات ہی ایسی نکالیں گے منفی. اس لیے جب بھی کوئی بات منہ سے نکالے اچھی بات نکالے تاکہ اللہ آپ سے وہ کام کرا لے. اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو. اسے معلوم ہے کہ تم میں کچھ مریض ہوں گے، کچھ دوسرے لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہیں. یعنی سب لوگ ایسا نہیں کر پاتے. کیوں؟ کبھی بیماری اور کبھی ٹریولنگ، اور کچھ اور لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں. بس جتنا قرآن بآسانی پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو. جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے، یعنی جو پڑھ پڑھ کے بھیجو گے، اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے. وہ سب وہاں موجود ہوگا. وہی زیادہ بہتر ہے. کون سا؟ جو وہاں محفوظ ہے، اور اس کا اجر بھی بہت بڑا ہے. واستغفر اللہ، اور اللہ سے مغفرت مانگتے رہو، بے شک اللہ بڑا غفور رحیم ہے. حیرت کی بات نہیں؟ تہجد پڑھ کے، رات رات کھڑے رہ کے، نماز قائم کر کے، زکوٰۃ دے کے، قرض حسنہ دے کے، آخر میں کہا استغفار کیا کرو. استغفار. کبھی نہ سوچو کہ بہت کچھ کر لیا، کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے جب ہم تہجد پڑھنے لگتے ہیں پھر ہم کو وسوسے آنے لگتے ہیں کہ ہم تو دوسروں کے مقابلے میں نیک ہو گئے، دوسرے تو نماز بھی نہیں پڑھتے اور میں تو تہجد گزار ہوں. نہیں، تہجد پڑھنے کے باوجود بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں. اس لیے انسان کے لیے پسندیدہ رویہ کیا ہے کہ ہمیشہ توبہ کرتا رہے، اللہ سے معافی مانگتا رہے. سورۃ المدثر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. ابتدائی دور کی مکی صورتوں میں سے ہے سورت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے. پیچھے یا ایھا المزمل کہہ کے پکارا، یہاں پر یا ایھا المدثر کہہ کے پکارا. معنی کیا ہے؟ اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو، آرام کے دن گئے، اب تو کام کے دن ہے. اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کر دو. داعی اللہ کا سب سے پہلا کام کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ سے جوڑے، ان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرے، ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت بٹھائے. اور اپنے کپڑے پاک رکھو، یعنی ذاتی لباس، صفائی ستھرائی کا اہتمام، اور اسی طرح پاک دامنی اختیار کرنا. اور گندگی سے دور رہو، ہر طرح کی گندگی، جسم کی گندگی، دانتوں کی، بالوں کی، ویسے کپڑوں کی، جگہ کی،
ہر چیز کی، اور پھر خیالات کی، شرک سے پاک، شرک کی گندگی، برے برے وسوسے، ان سب چیزوں سے انسان ہٹ جائے. اور یاد رکھیں جتنا آپ اللہ کی طرف جائیں گے شیطان ستائے گا، لیکن بالآخر آپ مقابلہ کر کے اللہ کی مدد سے جیت جائیں گے. شرط یہ ہے کہ آپ لگے رہیں، چلتے رہیں. اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے. قدرتی بات ہے کہ جب انسان کسی کو کوئی اچھی بات بتاتا ہے تو الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، یہ صدقہ ہو جاتا ہے، دوسرے پہ احسان ہو جاتا ہے. لیکن کوئی بھی شخص جو اللہ کی طرف بلائے، لوگوں کو قرآن کی تعلیم دے یا دین کی بات بتائے، اس کے اندر کیا نہیں ہونا چاہیے؟ احسان جتانے کا رویہ، کہ دیکھو میں نے تمہارے ساتھ کتنا کچھ کیا اور تم میری عزت ہی نہیں کرتے، یا تم نے مجھے کیا دیا، یا ان سے کسی قسم کے کسی مادی فائدے کی کوئی توقع نہ رکھے، یا یہ کہ یہ نہ سمجھے کہ چونکہ وہ قرآن پڑھاتا ہے یا دین کی خدمت کرتا ہے اس لیے ضروری لوگ اس کی خدمت کریں اور ضروری لوگ اس کے کام آئیں، اور وہ اس وجہ سے لوگوں پر اپنا رعب جمائے. احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو. کس پر؟ مشکل آنے پر. کیونکہ جب انسان کسی کو بتاتا تو لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، طرح طرح کی مشکلات آتی ہیں، انسان بری طرح ہلا مارا جاتا ہے، آزمایا جاتا ہے. تو ایسے میں اپنے رب کی خاطر صبر کر لو اور لوگوں کی باتوں کو بہت سنجیدگی سے نہ لو. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، اچھا جب سور میں پھونک مار دی جائے گی، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، وہ دن بڑا ہی سخت دن ہوگا، کافروں کے لیے ہلکا نہ ہوگا. چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، بہت سا مال اس کو دیا، اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے، اور اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی. پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں؟ ہرگز نہیں، وہ ہماری آیات سے اناد رکھتا ہے. یعنی اللہ کی آیات سے دشمنی کر کے انسان دنیا میں تو شاید خوشحال رہ لے، لیکن مرتے ہی اس کی نعمتیں ختم ہو جائیں گی اور آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا. میں تو اسے عنقریب ایک کٹھن چڑھائی چڑھواؤں گا. اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی تو خدا کی مار اس پر. کیسی بات بنانے کی کوشش کی؟ ہاں، خدا کی مار اس پر. کیسی بات بنانے کی کوشش کی؟ پھر لوگوں کی طرف دیکھا، پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا، پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا. آخر کار بولا یہ کچھ نہیں مگر ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے. ان ھذا الا قول البشر، یہ تو ایک انسانی کلام ہے. ساصلیہ سقر، ان قریب میں اسے دوزخ میں جھونک دوں گا. وما ادراک ما سقر، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ سقر، وہ دوزخ. لا تبقی ولا تذر، نہ باقی رکھے نہ چھوڑے. لواحۃ للبشر، کھال جھلس دینے والی. علیہا 19 19 کارکن اس پر مقرر. ہم نے دوزخ کے یہ کارکن فرشتے بنائے ہیں اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے، کیونکہ مذاق اڑاتے تھے کہ اچھا بس صرف 19. ایک بولا میں تو اکیلا ہی کافی ہو جاؤں گا ان کو نبٹنے کے لیے اور باہر نکل آؤں گا، تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور اہل ایمان کا ایمان بڑھے اور اہل کتاب اور مومنین کسی شک میں نہ رہیں کہ یہ پچھلی کتابوں میں بھی بات ہوئی اور یہ بات بالکل درست ہے. اور دل کے بیمار اور کفار یہ کہیں کہ بھلا اللہ کا اس عجیب بات سے کیا مطلب ہو سکتا ہے. یعنی جب اس طرح کی فکر جو ایسی باتیں آتی ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی تو جو صاحب ایمان ہوتا ہے وہ کہتا ہے اللہ نے فرمایا، بالکل ٹھیک فرمایا، سچ کہا ہوگا. لیکن منافق کیا کہتا ہے؟ ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، وہیں سے بھٹکنے کا راستہ کھل جاتا ہے. کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، اس طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے. اور تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اس دوزخ کا ذکر اس کے سوا کسی غرض کے لیے نہیں کیا گیا کہ لوگوں کو اس سے نصیحت ہو، ہرگز نہیں. قسم ہے چاند کی اور رات کی جبکہ وہ پلٹتی ہے اور صبح کی جبکہ وہ روشن ہوتی ہے، یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے. انسانوں کے لیے ڈراوا، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے ڈراوا جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے. آگے کس میں بڑھے؟ نیکیوں میں. تو بعض اوقات انسان ڈر کے نیکیوں میں آگے بڑھتا ہے، اور پیچھے کس میں رہے؟ گناہوں میں. کس سے ڈر کے؟ جہنم سے ڈر کے. تو یہ جہنم اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ نیک کام کرنے والے اور زیادہ نیکی کرتے جائیں اور کبھی چین سے آرام سے بیٹھے ہی نہ. اگر کسی کو یہ پتا ہو کہ اس کے پیچھے کو بلا لگی ہوئی ہے تو وہ کیا کرے گا؟ چین سے نہیں بیٹھے گا.
لیکن اگر وہ دیکھے کہ آگے بڑے خوبصورت منظر ہے تو وہ آرام کرنا شروع کر دے گا. تو ایک طرف جنت کا شوق ہو اور دوسری طرف جہنم کا ڈر ہو. کل نفس بما کسبت رہینا، ہر شخص اپنے کسب کے بدلے رہن ہے. اس کی جان نہیں چھوٹے گی جب تک وہ مطلوبہ عمل پیش نہیں کرے گا. الا اصحاب الیمین، سوائے دائیں بازو والوں کے، فی جنات، باغوں میں، جنتوں میں، یتساءلون، آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں گے، ان المجرمین، مجرموں سے، مجرموں کے بارے میں یا مجرموں سے پوچھیں گے، ما سلککم فی سقر، تمہیں دوزخ میں کیا چیز لے گئی، تم جہنم میں کیوں گئے؟ ذرا جواب سنیے. قالوا لم نک من المصلین، کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے دوزخ میں گئے. یاد رکھیے اگر کبھی نماز کو دل نہ چاہے، جا کے اوون کھولیں اور ہاتھ وہاں رکھ دیں آگ کے اوپر، اور پھر دیکھیں کہ آپ برداشت کر سکتے ہو اس آگ کو. اگر نہیں تو فوراً اللہ کے حضور جا کے جھک جائیں. اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ساتھ ساتھ ان کے درجے بلند ہوتے ہیں اور ان کی برائیاں ان سے دور ہوتی جاتی ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے جب کوئی وضو کرے تو اچھا وضو کرے، پھر صرف نماز کے ارادے سے مسجد کے لیے نکلے، تو جب اس کا دایاں پاؤں اٹھتا ہے تو ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، بایاں اٹھتا ہے تو گناہ مٹا دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے. یعنی سارا رستہ اس کے گناہ مٹتے چلے جاتے ہیں. اسی طرح جو لوگ گاڑیوں وغیرہ پر بھی بیٹھ کر نماز کے لیے آتے ہیں ان کے لیے بھی اسی کے مطابق اجر و ثواب ہے. جہنم میں جانے والے کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. یاد رکھیے جب بھی کوئی کھانا آپ سے مانگ بیٹھے یا کھانے کے لیے آ جائے یا کسی کو کھانا کھلانا پڑ جائے اور دل نہ مانتا ہو تو اس آیت کو یاد کر لیں. صحابہ کے اندر انہی آیتوں نے ایمان پیدا کیا تھا کہ وہ اس پر بہترین طریقے سے عمل کرتے تھے، اپنے پر بھی دوسروں کو ترجیح دے دیتے تھے، خود نہیں بھی تو بھی دوسرے کو کھانے کے لیے دیتے تھے. اور ہمارا دل اتنا چھوٹا ہے، اتنا چھوٹا ہے کہ خود تو کیا دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بنانے لگتے تھے. ویسے میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو دل کی تنگی ہے نا، یہ یہاں ویسٹ میں بہت ہے. اپنے ہاں کیا ہے، لوگوں کے پاس اتنا تھوڑا ہوتا ہے، پانی زیادہ ڈال دیا، جو بھی آیا آؤ جی آیا نو، بیٹھ کے کھانے، تھوڑا سا بھی سب کو کافی ہو جاتا ہے. یہاں ہم ہر چیز ناپ کے گن کے تول کے رکھتے ہیں. 10 لوگ 10 جوس کے ڈبے، ظاہر ہے 11واں کہاں سے پیے گا؟ تمہارے لیے کوئی نہیں ہے ہمارے پاس، کیونکہ ہم نے ڈبوں میں بانٹ دی نا چیزیں، خانوں میں بانٹ دی، ڈبوں میں بانٹ دی، اور لوگوں کو بھی انہی خانوں میں ڈال دیا، اور جو اس سے ایکسٹرا آیا وہ باہر چلا جائے. سنت کیا ہے؟ مل جل کے کھانا. اور بلیو می، اگر انسان مل جل کے کھاتا ہے، ایک کا کھانا لازماً 2 کو پورا ہوتا ہے، ہو سکتا ہی نہیں کہ کم پڑے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ دیکھا حضرت ابو ہریرہ بھوک سے بے ہوش پڑے، آپ نے ان کو اٹھایا، ان کے کہا جو کھانے کے لیے، اور پھر اس کے بعد اوروں کو بھی بلوا لیا. تو وہ پریشان ہو گئے کہ میرا کیا بنے گا، مجھے کیا ملے گا، اتنوں کو اور ساتھ اکٹھا کر لیے. ایک اور صحابی نے اسی طرح آپ کو دعوت دی، آپ نے 7 اوروں کو دعوت دے دی، اور پھر الحمدللہ ہمیشہ پورا ہوتا، پیٹ بھر کے لوگ کھاتے اور اس کے بعد بھی بچ رہتا. یہ نیت کی بات ہے، یہ دلوں کی وسعت ہے. شح نہیں تھا وہاں، ہمارے ہاں شح ہے، شح، جس کی وجہ سے ہم خود بھی نیکی سے محروم رہتے ہیں، اوروں کو بھی نیکی سے محروم کر دیتے ہیں. اور روزے جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے. حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بنانے لگتے تھے کہ یقین ہی نہیں تھا کہ قیامت آئے گی، اسی لیے تو عمل یہ تھے. یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا. اس وقت سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے کسی کام نہ آئے گی. آخر کار ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، گویا یہ جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے ہیں. اس طرح یہ احکامات سے بھاگتے ہیں، نماز سے، کھانا کھلانے سے، اور دیگر نیکی کے کام کرنے سے. یعنی قرآن کی بات سنتے ہی بھاگنے لگتے ہیں کہ ہمارے کان میں نہ پڑ جائے، کچھ کرنا پڑے گا. بلکہ ان میں سے تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کے نام کھلے خط بھیجے جائیں. اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، ہرگز نہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ آخرت کا خوف نہیں رکھتے، ہرگز نہیں. یہ تو ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اس سے سبق حاصل کر لے. اور یہ کوئی سبق حاصل نہ کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے. وہ اس کا حقدار ہے کہ اس سے تقوی کیا جائے. ہوا اہل التقوی،
اور وہ اس کا اہل ہے کہ تقوی والوں کو بخش دے. وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، اللہ ہمیں بھی اہل التقوی اور اہل المغفرہ بنا دے.